حاتم طائی کی سخاوت پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سخاوت اور مہمان نوازی کے ایسے عظیم انسان کا قصہ سنانے جا رہے ہیں جس کا نام تاریخ میں ہمیشہ عزت سے لیا جاتا ہے۔ یہ قصہ ہے یمن کے مشہور قبیلے کے سردار حاتم طائی کا، جس کی سخاوت کے چرچے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اس کی فیاضی اور مہمان نوازی کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن روم کے بادشاہ کے دربار میں گفتگو کے دوران کسی درباری نے حاتم طائی کا ذکر کیا۔ اس نے کہا، حاتم طائی کے پاس ایک نہایت عمدہ نسل کا گھوڑا ہے۔ وہ اتنا خوبصورت اور تیز رفتار ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے تعریف کیے بغیر رہ نہیں پاتا۔ درباری کی یہ بات سن کر بادشاہ کو تجسس ہوا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا دانشمندی نہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، تم حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے ایسی چیز مانگو جو اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اگر وہ تمہیں وہ چیز دے دے تب ہی ہم مانیں گے کہ وہ واقعی سخی ہے۔ وزیر نے پوچھا، بادشاہ سلامت، کون سی چیز مانگی جائے؟ بادشاہ نے کہا، تم اس سے اس کا قیمتی گھوڑا مانگو جو اس کے دل کے بہت قریب ہے۔ اگر وہ اپنا محبوب گھوڑا دے دے تو ہم مانیں گے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سخی انسان ہے۔ چند درباریوں کے ساتھ وزیر ایک لمبا سفر طے کر کے شام کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ اس وقت موسم نہایت خراب تھا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، زوروں کی بارش ہو رہی تھی اور بجلی کی گرج چمک نے ماحول کو خوفناک بنا رکھا تھا۔ لیکن اس سخت موسم میں بھی حاتم طائی نے نہایت خندہ پیشانی سے مہمانوں کا استقبال کیا۔ وہ جانتا تھا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی وقت حالت میں آئیں۔ اس نے فوری طور پر مہمانوں کے لیے کھانے پینے اور آرام کا بندوبست کیا۔ جلد ہی دسترخوان سجا دیا گیا جس پر لذیذ بھنا ہوا گوشت مہمانوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب نے خوب کھانا کھایا اور سفر کی تھکن اتارنے کے لیے آرام سے سو گئے۔ صبح جب بارش تھم چکی تھی اور سورج کی کرنیں زمین کو چمکا رہی تھیں، فضا میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وزیر نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا، ہم آپ کی مہمان نوازی سے بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ دراصل ہم اب سے ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ سننے کو ملا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا گھوڑا ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ یہ سن کر حاتم طائی کے چہرے پر افسوس کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس نے افسردہ لہجے میں کہا، کاش آپ یہ بات پہلے ہی بتا دیتے۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ میرا قیمتی گھوڑا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ سب حیران رہ گئے۔ وزیر نے پوچھا، مگر وہ کہاں گیا؟ حاتم طائی نے نرمی سے جواب دیا، گزشتہ رات بارش اور طوفان کی وجہ سے میں گاؤں جا کر کوئی دوسرا جانور نہیں لا سکا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میں اپنے مہمانوں کو بھوکا کیسے رہنے دیتا؟ اس لیے میں نے اپنے پیارے گھوڑے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ سن کر وزیر حیرت اور عقیدت سے حاتم طائی کو دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، آپ واقعی دنیا کے سب سے بڑے سخی انسان ہیں۔ اپنی سب سے قیمتی چیز مہمانوں کے آرام و عزت کے لیے قربان کر دی۔ جب بادشاہ کو یہ واقعہ سنایا گیا تو وہ بھی حاتم طائی کی سخاوت سے بہت متاثر ہوا اور اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے کہا، ایسے لوگ ہی اصل حکمران ہوتے ہیں جن کا دل بڑا اور ہاتھ کھلا ہوتا ہے۔ اگر چاہو تو میں اس کہانی کو بچوں کی کتاب کے انداز میں رنگین الفاظ اور تصاویر کے آئیڈیاز کے ساتھ بھی تیار کر سکتا ہوں۔